السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر ربیرہ بابر اور آپ دیکھ رہے ہیں میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ نیوز ون پر۔ ہم ہمیشہ اپنے شو پر کچھ مختلف ٹاپکس کو تو ڈسکس کرتے ہیں، لیکن آج جو ہمارا ٹاپک رہنے والا ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ ہم ہمیشہ جانتے بھی ہیں یہ لوگ کہ موکلوں کی تو بہت بات کرتے ہیں، جن کسی میں آ گیا، کوئی تعویذ یا اس طرح کی باتیں ہم لوگ سنتے بھی ہیں۔ اینڈ سم ہاؤ دیر آر ٹو ٹائپس آف پیپل، ایک وہ لوگ ہیں جو کہ ان تمام چیزوں کو مانتے ہیں اور ایک وہ لوگ ہیں جو ان کو بالکل بھی نہیں مانتے، اور ان دونوں کے بیچ میں وہ بھی لوگ آتے ہیں جو کہیں نہ کہیں اس کی وجہ سے ہیوملیٹ بھی ہو جاتے ہیں، مینیپولیٹ بھی ہوتے ہیں، اکثر کہہ لیں کہ پیر فقیر اور ان سب چیزوں میں آ کر اپنے آپ کو، اپنی جان کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ ہم نے اسی ٹاپک کو زیر نظر رکھنا ہے آج کے ہمارے شو میں۔ پہلے شاہ صاحب کو ویلکم کرتے ہیں۔ شاہ صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے یہ جو ٹاپک ہمیں بتایا ہے یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، بڑا امپورٹنٹ تھا یہ۔ بڑی اہم بات آج کا جو موضوع ہے نا، میں اس کا ایک چھوٹا سا بیک گراؤنڈ، کیونکہ ڈاکٹر رفیق ڈار تو آپ جانتے ہیں ان کو، میں فالو کرتا ہوں، اور ان کا جو کانٹینٹ ہے، ان کا جو کنٹریبیوشن ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ اور سب سے بڑھ کے ڈاکٹر صاحب کی دیکھیں نا، فرانس سے پی ایچ ڈی ہے نیورو سائنسز میں، اور مائنڈ کو اور انسانی رویوں کو، اور سب سے بڑھ کے نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کو پاکستان میں اگر کوئی جانتا ہے تو میرا کلیم یہ، کم از کم میں جن لوگوں کو جانتا ہوں ان میں ڈاکٹر رفیق ڈار صاحب کا نام سر فہرست ہے۔ بالکل۔ اچھا، اب آ جاتا ہے کہ یہ موضوع کے میرے مائنڈ میں ایسا کیا تھا کہ ہم نے اس کو ڈسکس کر کے ڈاکٹر صاحب یہ سلیکٹ ہم نے کیا ٹاپک۔ میرا اپنا جرنی وہ اس میں روحانیت کا بھی ایک تڑکا ہے یا ٹچ ہے۔ تو میرا کیونکہ گاؤں سے تعلق ہے، تو میرا گاؤں گجرات میں معین الدین پور اس گاؤں کا نام ہے۔ تو ہم بچپن سے ہی جنوں بلاؤں کی کہانیاں سنتے آئے ہیں۔ اچھا، یہ کہانیوں کی تعداد، کوانٹٹی کم ہوگی جب لاہور شہر آئے۔ اچھا، یہاں سے جب میں موو کر کے دنیا کے میں نے 2 درجن ملک دیکھے، تو وہاں جا کے جہاں جہاں بہت ترقی تھی، جہاں جہاں بڑی پروگرس تھی، وہاں پر ان کہانیوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی۔ یعنی میں ترتیب سے بتا رہا ہوں کہ میرے گاؤں میں جن بلا، الٹی پیروں والی چڑیل، اور جن چمڑ گیا ہے اور کچھ ہو گیا ہے اور کچھ دکھ رہا ہے، اس کو دکھ رہا ہے، اس کو نہیں دکھ رہا، یہ کہانیوں کی تعداد زیادہ تھی۔ لاہور شہر میں آئے تو ہمارے کچھ گھروں میں یہ کہانیاں آج بھی موجود ہیں، کچھ گھر جو ذرا ترقی کر گئے ان میں کہانیاں کم ہیں لیکن موجود ہیں۔ اس کے بعد میں جب دنیا دیکھی، میں نے جا کے، میں مثال دیتا ہوں کہ میں ہانگ کانگ گیا، یا مثال لیجئے کہ میں دبئی گیا، یا مثال لیجئے میں لنڈن گیا، مثال لیجئے میں ٹورنٹو گیا، ترقی یافتہ دنیا کی قومیں جا کے دیکھی، سنگاپور گیا، تو میں نے دیکھا وہاں پر اس طرح کی کہانیاں جو جن بلا اور چڑیل والی اور الٹی پیروں کی چڑیل والی، یہ کہانیوں کی کوانٹٹی کم ہے، میں یہ نہیں کہتا نہیں ہے۔ اب یہ میرے ذہن میں سوال اٹھا کہ یہ ڈاکٹر صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ ایسا کیوں ہے۔ اچھا، پھر کیونکہ قرآن میں تذکرہ آ گیا، قرآن میں فرشتوں کا اور جنوں کا تذکرہ ہے، بالکل ایسے ہی موکل کا مجھے کنفرم نہیں، ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے۔ پھر ٹرمز ہیں کہیں ایسی، میں ان کے میننگ جاننا چاہوں گا، وہ ٹرمز کریٹ ہوئی ہیں، بنی ہیں، لائک ہمزاد ایک ٹرم ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے جی وہ موکل ہے، اس کے بارے میں جاننا چاہوں گا۔ پھر کچھ لوگ ہیں، ڈاکٹر صاحب سے یہ بھی پوچھیں گے، آج کے تمام سننے والوں کو بتاؤں کہ ہمارے کہیں ایسے زندہ حیات بزرگ ہیں جن کے پاس یا موکل ہے یا کوئی چیز ایسی ہے۔ مثلا کئی ایسے لوگ ہیں جو صرف چہرہ دیکھتے ہیں، تصویر دیکھتے ہیں، بتا دیتے ہیں، کچھ قمیض کو سمیل کرتے ہیں، بتا دیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جی جو کہہ لیجئے کہ وہ ایسے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، آنکھوں کے سامنے وہ ہاتھ رکھ کے تو کچھ ان کے ذہن میں آ جاتا ہے، کچھ ایسے ہیں جو انگوٹھے میں بچے کو کچھ دکھاتے ہیں، ہیپنوٹائز کرتے ہیں، تو وہ کریکٹر جو وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، چور، وہ مل جاتا ہے۔ ایک ایسے صاحب ہیں لاہور میں جو یورن دیکھتے ہیں، صبح کا پہلا یورن، ڈاکٹر صاحب وہ پوری باڈی کو سکین کر لیتے ہیں کہ اس میں بیماریاں کیا ہیں، جا کے آپ دنیا کے ٹیسٹ کرا لیں وہی نکلیں گے۔ اب یہ بھی ایک سوال ہے، یہ جن ہے، موکل ہے، ان کے پاس کیا چیزیں ہیں، یہ سارے سوال ہیں۔ تو میں اوور ٹو یو، پہلا سوال میرا خیال ہے میرے والا ہی سوال آپ سیکنڈ کریں گی کہ یہ کہانیوں کی کوانٹٹی محمدی پور میں، معین الدین پور میں زیادہ، لاہور شہر میں کم، اور کسی نیو یارک، کسی لنڈن، کسی برمنگم میں کوانٹٹی نہ ہونے کے برابر، ایسا کیوں؟ ایسا کیوں ہے ڈاکٹر صاحب؟ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے شو میں آئے ہیں، اور ایک چھوٹا سا تعارف ضرور اپنے ناظرین کو ایک بار دوبارہ یاد دلوا دوں کہ ڈاکٹر صاحب ہیں کون۔ ڈاکٹر رفیق ڈار ہمارے ساتھ موجود ہیں، نیورو سائیکالوجسٹ ہیں، اس کے ساتھ ہی ساتھ NLP پریکٹیشنر ہیں، ان کی PhD ان NLP ہے فرام فرانس۔ ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر صاحب۔ پہلے تو ڈاکٹر صاحب، جیسے شاہ صاحب نے بات کی ہے، ایک پوری بیس ہماری سیٹ ہو گیا کہ آج ہم نے ٹاپک کیا ڈسکس کرنا ہے، لیکن میں چاہوں گی کہ آپ لوگوں کو پہلے یہ بتائیں کہ ایکچولی میں موکل، جن یا اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے جس کی پوزیشن میں لوگ آ سکتے ہیں؟ دیکھیں، 2-3 پرسپیکٹیو ہم لے لیتے ہیں ضرور۔ ایک ہمارا اسلامک پرسپیکٹیو ہے، ایک سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو ہے، اور ایک نیورو سائنس کا پرسپیکٹیو ہے۔ کیٹاگوریکلی اگر دیکھا جائے
نہ سائیکالوجیکل پرسپیکٹیو اس کو انڈورس کرتا ہے کہ جنات ہیں، نہ ہی سائنس اس کو بلیو کرتی ہے. سائنس، سائیکالوجی بھی اٹ سیلف ایک سائنس ہے، کیونکہ سائنس کہتی ہے کہ یہ ہمارا میدان نہیں ہے، ہم اس کے اوپر ڈسکس نہیں کر سکتے، کیونکہ سائنس چلتی ہے ایکسپیریمنٹیشن پہ. کاز اینڈ افیکٹ، کاز اینڈ ایفیکٹ کی وہ بات کرتی. ان کو کوئی چیز نظر آئے گی تو آپ اس کو انویسٹیگیٹ کر سکتے، اگر کوئی چیز نظر نہیں آتی تو آپ اس کو انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتے. کسی حد تک کچھ ایسی سائنسز ہیں جس طرح میٹا فزکس ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں، ان کا کہیں پہ تھوڑا بہت یہ بلیف سسٹم ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو سپر نیچرل ہیں، یعنی کہ جو چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں لیکن شاید ہمارا نالج ابھی ناقص ہے کہ ہم اس کو پہنچ نہیں پا رہے. دیکھیں، ہر وہ چیز ناممکن لگتی ہے جہاں تک آپ پہنچے نہیں ہیں، سائنس پہنچی نہیں ہے. شاید ابھی ہمارا جو دماغ ہے وہ ناقص ہے، ہو سکتا ہے کچھ آنے والے سالوں میں یا 20 سال کے بعد ہم یہ بھی جان پائیں کہ واقعی جن موو کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کچھ ایسی چیز ہم نکال لیں کہ آپ اس کو ڈیٹیکٹ کر لیں. اکثر موویز میں بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ کبھی کبھی انہوں نے ایسی مووی دکھائی ہوتی ہے، کوئی برین ڈیٹیکٹرز ہوتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے اس میں کوئی جن ہے یا نہیں. نیٹ فلکس پہ اکثر ایسی موویز وہ ایسے ہی ہے، جب بھی کسی بڑے سائنٹسٹ کے مائنڈ میں کوئی چیز آئے گی نا تو وہ اس کو کرے گا. دیکھیں، فرض کریں جب تک ٹیلی فون نہیں بنا تھا، ہمارے لیے وہ کیا تھا، ہم یہی سب یار یہ ایسے کیسے پاسبل ہے، کیسے ممکن ہے، لیکن وہ ہوا. بالکل ایسے اب تو یہ دیکھیں، آپ جہاز کے اندر آپ وائی فائی یوز کر رہے ہیں، اتنی ٹیکنالوجی ہے. اب دیکھیں، سب سے بڑا ایز اے سائنٹسٹ میں سٹل بھی مانتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے جو سب سے بڑی اتھینٹک سائنس ہے نا وہ قرآن ہے. جو چیز قرآن میں رکھی ہے وہ سب سے بڑا ڈاکٹرائن وہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں، میں پورا ریسرچ اور سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں اور مائنڈ سائنسز کا اسٹوڈنٹ ہوں. اب بات یہاں پہ آتی، جو میرا ناقص سا ایک نالج میں اسلامک سائیکالوجی میں یا اسلام سے ریلیٹڈ میں رکھتا ہوں، اس کے مطابق ایسے ہی ہے جیسے شاہ جی نے فرمایا کہ جنات ہیں، قرآن میں ذکر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کمیونیکیٹ بھی ان کے ساتھ کیا ہوا، یہ بھی قرآن میں واقع ہے سورہ جن میں. اس کے بعد قرآن پاک میں یہ بھی میں نے مفہوم پڑھا ہے کہ لائک جو جن ہے نا وہ انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے. اور کہیں پہ انڈائریکٹلی میں کنیکٹ کروں تو اللہ تعالیٰ کسی کو نقصان پہنچانا بھی نہیں چاہتے. رحمان رب، رحیم رب. پوائنٹ کلیئر. اب جنات ہیں، وہ اس پہ پورا بلیو ہے، اور دنیا کے ہر سوسائٹی میں یہ لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہے. ہاں، بہت سی ایک چھوٹی سی پرسنٹیج ضرور ہوگی کہ یار نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. اب جہاں تک جیسے آپ نے ایک بہت اچھا ایک کمپیریزن کیا کہ جیسے ہی ہم یہاں سے ویسٹ کی طرف جاتے ہیں نا، جنات کا ہیومن کے اوپر ایفیکٹ کم ہوتا جاتا ہے. یو کے میں نہیں ہے، لائک ایسے نہیں ہوتا کہ جی ان کو جن پڑ گئے، ایسا نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں پر پریولنس کیوں زیادہ ہے؟ وہ کیوں؟ اب یہ ہے کہ ہم بہت سی جگہوں، میں فرض کریں مان لیتا ہوں، وہ میں آپ کے ویور جو اس پہ بلیو کرتے ہیں کہ بھئی جن بھی ہوتے ہیں، وہ چمٹ بھی جاتے ہیں، میں اس چیز کو تھوڑی دیر کے لیے مان لیتا ہوں. جن کا ذرا کینوس بڑا کریں نا سر، الٹی پہلوؤں والی چڑیل کو بھی ڈال لیں، پری کو بھی ڈال لیں، ہمزاد کو بھی ڈال لیں. اچھی بری سب اس میں یہ ہے کہ ایولز ہیں، روحیں، بد روحیں ہیں، پتہ نہیں کیا. میں آپ کو اس میں بتا، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو جتنی بھی مخلوقات بنائی نا، اس میں 2 کیٹیگریز ہیں. ایک وہ کیٹیگریز ہیں جن کے پاس دماغ ہے، یعنی کہ ہیومن کی طرح دماغ ہے یا ہیومن سے زیادہ ہے، اور ایک وہ کیٹیگری جن کے پاس ہیومن والا دماغ نہیں ہے. یعنی جس میں ہیومن والے دماغ سے مطلب ہے کہ ججمنٹ کرنا، اینالائز کرنا، انالیٹیکل سکلز، کریٹیو سکلز، وہ والی ایک کیٹیگری ہے، اور باقی سارے اینیملز ہیں، وہ دوسری کیٹیگری. اب جو جن کے پاس دماغ ہے ان میں 3 مخلوقات اللہ نے بنائی. ایک انسان ہے، ایک جنات ہیں جن میں بہت زیادہ ویرائٹی، جس میں آپ نے سارے نام لی، ایک جنات کی ویرائٹی ہے، اور ایک اینجلز ہیں جسے فرشتے کہتے ہیں. اب ان میں آگے 2 کیٹیگریز ہیں. ایک وہ ہے جس کو اللہ نے چوائسز دی ہیں، جس میں انسان بھی ہے اور جن بھی ہیں. یہ دونوں کو چوائسز دی ہیں. فرشتوں کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ صرف حکم پہ چلتے ہیں، وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتے، اسی لیے ان کا کوئی حساب بھی نہیں ہوگا.